اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مضبوطی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے مل کر، نہ اتفاقی نہیں ہو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور نہ اتفاقی نہ ہو، اتفاق کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اللہ کی رسی؟ عام طور پہ اس کے لوگ بڑے غلط مطلب لیتے ہیں۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ رسی سے مراد مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ رسی سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، نہ اتفاقی نہ کرو، قرآن سے ہٹو نہیں، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن سے ہٹو گے تو پھر یہ تفرقہ ہو جائے گا، پھر یہ نہ اتفاقی ہے، پھر اتفاق نہیں۔ نمبر 2، بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد جو ہے وہ پوری شریعت ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ پوری شریعت جو شریعت اسلامی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ شریعت سے ہٹو گے، کسی اور راستے پہ جاؤ گے تو یہ تفرقہ ہے، یہ نہ اتفاقی ہے۔ شریعت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلوات و تسلیمات کو مضبوطی سے تھامنا یہ اتفاق ہے، یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد جو ہے وہ سچی توبہ ہے، سچی توبہ کو مضبوطی سے تھا، سچی توبہ کرو۔ اگر توبہ سچی نہیں کرو گے تو پھر یہ تفرقہ ہے، نہ اتفاقی ہے۔ بعض نے کہا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کہ ہر کام اللہ کے لیے، اگر تم نے وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تو پھر یہ تم نے تفرقہ کیا۔ جب تک تمہارے دین کا ہر کام کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اس وقت تک تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ جب تم نے نمازیں، حج، روزے، ہر چیز کس کے لیے شروع کر دی؟ صدقہ خیرات لوگوں کے لیے شروع کر دیا تو پھر اتفاق نہیں ہے، تفرقہ ہے، یہ تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو تمام کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے کہ شریعت کا دامن تھام گیا۔ اگر شریعت کا دامن چھوڑو گے، بے رہروی کا شکار ہو جاؤ گے، اگر اپنی خواہشات پہ عمل شروع کر دو گے، جو دل میں آئے گا وہی کرنا شروع کر، میرا دل یہ کہتا ہے، یہاں دل کی باتیں نہیں چلتی، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یہاں یہ دیکھا جائے گا۔ جو اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلے گا، دراصل اسی نے ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہو، اور نہ اتفاقی نہیں ہے۔ نہ اتفاقی یہی ہے کہ تم شریعت کو چھوڑ کر اپنی من مانیوں میں لگ جاؤ۔ آج کل خوشی اور غمی کے موقع پہ ہمارا ایک کام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم نے سارے کام جو ہے نا وہ غیروں کے مطابق کرنے ہیں۔ ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر ہیں، غیروں کی رسمیں ساری ہمارے اندر ہیں۔ تو مطلب ہے کہ شریعت کے دامن کو تو چھوڑا ہے، شریعت کو تو پر کیا ہم نے، اور دوسرے چیزوں کو ہم نے اپنے اندر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ذرا یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی۔ نعمت کیا کی؟ کہ تم سارے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ عرب میں دیکھو نا، عرب میں آقا علیہ السلام کے آنے سے قبل کیا تھا؟ سارے خون کے پیاسے تھے، اور پانی پلانے کے اوپر جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ سالوں تک رہتا تھا، کئی نسلیں کٹ جاتی تھی، فسادوں میں کٹتا تھا، نہ تھا قانون کا کوئی تعزیہ، وہاں قانون نام کی چیز پکڑی تھی، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تمہیں اللہ نے اپنی نعمت سے بھائی بھائی کر دیا۔ جو جان لینے والے تھے اب جان دینے والے تھے، جو چیزوں پہ قبضہ کرنے والے تھے اب چیزیں دینے والے تھے۔ ایک سری ایک صحابی کے گھر میں گئی، اس صحابی نے ساتھ والے گھر میں دی کہ یہ اس کو زیادہ حاجت ہوگی، اس نے آگے والے گھر میں دی، 7 گھروں کا چکر کاٹ کے وہ سری جانور کی اسی پہلے والے گھر میں آ گئی، یہ دینے والے بن گئے۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، ہم نے رب کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ فرما رہے تم تو جہنم کے کنارے کھڑے تھے، تم تو جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں جہنم سے آ کر بچا اور جنت دے دی۔ تو میرے بھائی، اگر ہم دین کی طرف لگے ہوئے ہیں اور اگر ہم نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ دراصل محض اللہ کا فضل اور کرم ہے
یہ توفیق اللہ ہے، وگرنہ ہمارے اندر کون سا ایسا عمل ہے کون جینے کی کہ ہم اللہ کے دربار میں۔ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس بندے پر اللہ خاص کرم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گریہ اور زاری کی توفیق دیتے ہیں، رونے کی توفیق۔ جو اللہ کے سامنے روئے گا سمجھو کہ اللہ کا اس پہ مہربانی ہے، اللہ نے اس پہ خاص کرم کیا۔ جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے سامنے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب اللہ اس کو نوازتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو نوازتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یوں بیٹھے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے کرم کر دیا۔ اب اگلا کام تمہارا ہے، اب لگے رہو، دل کرے نہ کرے بس لگے رہو۔ یہ دل والی گیمیں ختم کرو، اس دل کو شریعت کے تابع کرو، اللہ کی محبت کے تابع کرو۔ دل کرے تب بھی کرنا ہے، دل نہ کرے تب بھی کرنا ہے، یہ تو مدد ہے۔